آج ہم غزل کی پڑھائی کریں گے۔ اس غزل کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ تو چلیے غزل کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ پہلے ایک بار اس پوری غزل کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے ہر شعر کو سمجھیں گے۔ شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں، مانتا لیکن ہمارا دل نہیں۔ علم ہی سے قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں۔ کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار، آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں۔ کس طرح پڑھتے ہو رک رک کر سبق، ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں۔ جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا، اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں۔ تو یہاں آ کر یہ غزل مکمل ہو گئی۔ چلیے اب اس کے ہر شعر کو ہم سمجھتے ہیں۔ غزل کا بالکل پہلا شعر ہے، شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ شعر پڑھنے سے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا، یعنی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا مجھے، لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل جو ہے وہ پھر بھی شعر کہنا چاہتا ہے، شعر پڑھنا چاہتا ہے۔ مانتا لیکن ہمارا دل نہیں، یعنی کہ میرا دل یہ چیز یہ بات مانتا ہی نہیں ہے کہ میں شعر نہ کہوں، بلکہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں شعر کہوں، چاہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو یہاں پر اس پہلے ہی شعر میں دراصل غالب نے اپنی ایک مجبوری بتائی ہے کہ شعر پڑھنا تو ان کے لیے ایک مجبوری بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، علم ہی سے قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں۔ بہت ہی اچھا شعر ہے۔ یہاں پر شاعر یہ کہتے ہیں کہ علم ہے جس کے پاس، یعنی جو کسی بھی بارے میں جانتا ہے، اسے شعور ہے، وہ علم رکھتا ہے، تو تبھی اس انسان کی قدر ہوتی ہے، یعنی اہمیت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے دوسروں کے سامنے۔ اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا اگلے مصرے میں کہ انسان ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو وہ تو انسان ہی کہنے کے قابل نہیں ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ تو انسان نہ ہوا، اور پھر وہ اسے انسان بھی نہیں کہہ رہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جاہل نہیں ہے وہی انسان جو جاہل نہیں۔ جاہل لفظ جو ہے یہ دراصل علم رکھنے والے کا متضاد ہے، یعنی جس کے پاس علم نہ ہو اسے ہم جاہل کہتے ہیں، جو کسی بات کا علم نہ رکھتا ہو، پہچان نہ رکھتا ہو۔ تو بڑا ہی اچھا شعر ہے جس میں غالب نے یہ بتایا کہ علم ہی سے انسان بنتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ تو انسان ہی کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار، آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں۔ اب اس شعر میں دو لفظ ہیں، ایک ہے حافظ جی۔ تو دیکھیے پہلے زمانے میں جب اسکول کالج نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ لوگ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو تب مدرسوں میں جو پڑھانے والے استاد ہوتے تھے انہیں حافظ جی کہا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ زبانی حفظ کیا ہوتا تھا، اور اسی حفظ کرنے سے ان کا نام حافظ جی کہلایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر شاعر غالب جو ہیں وہ طالب علموں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہیں، یعنی کہ کیا کبھی کھائی ہے اپنے استاد کی مار، اگر کھائی ہوتی تو آج اس طرح ہنس نہ رہے ہوتے۔ کھل کھل کر ہنسنا یعنی زور زور سے ہنسنا، بہت تیز آواز سے ہنسنا، جسے ہم کہکے کی آواز بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی اپنے استاد کی مار کھائی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ کہاں ہنسنا ہے، کہاں نہیں ہنسنا، کہاں ادب میں رہنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے۔ تو یہاں پر دراصل
غالب جو ہیں وہ طالب علموں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان بننے میں، ہماری تربیت کرنے میں استاد کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ استاد کی مار، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ ہی ہمیں صحیح راستے پر لاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہو رک رک کر سبق، ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں۔ قائل کہتے ہیں ماننے کو، ماننے والا۔ اب یہاں غالب دوبارہ طالب علموں کو ہی مخاطب کر کے ان سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تم کس طرح سبق پڑھ رہے ہو، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، یعنی تمہارے سبق پڑھنے میں روانی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے جو کوئی پڑھتا ہے اسے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ سبق پڑھ رہا ہے۔ ایسا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہوا کہ جس میں آپ اتنا زیادہ رک رہے ہیں؟ تو ہمیں ہمارا سبق پکا کب ہوتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ہم سبق کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارا سبق رواں ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو پھر ہم رکتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی شاعر نے یہی بات کی ہے کہ ایسے تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ تم سبق پڑھ رہے ہو جس طرح سے تم رک رک کر سبق پڑھ رہے ہو۔ یہاں پر بھی انہوں نے ایک طنزیہ انداز میں طالب علموں کو مخاطب کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں، جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا، اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں۔ قادر نامہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، اور اسی طرح دوسرے مصرے میں بھی آمد نامہ یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ اب قادر نامہ جو ہے یہ دراصل غالب کی ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس میں انہوں نے ایک لمبی یعنی کہ بہت بڑی نظم لکھی تھی، جو نظم سے زیادہ اس میں اتنے زیادہ الفاظ تھے کہ وہ ایک ڈکشنری کہلائی جانے لگی، یعنی لغت کہلائی جانے لگی۔ اور اس میں کون سے الفاظ تھے؟ اردو اور ہندی زبان کے الفاظ تھے۔ تو غالب نے یہ کہا کہ جس نے میری کتاب پڑھ لی تو اس کو تو پھر آمد نامہ کچھ مشکل نہیں۔ آمد نامہ یہ ایک فارسی کی کتاب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اردو اور ہندی زبان کی یہ کتاب پڑھ لی، پھر اس کے لیے فارسی کی یہ کتاب پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ فارسی کی معاف کیجیے گا گرامر کی کتاب ہے، فارسی کی گرامر کی کتاب ہے۔ تو اب یہ جو دور تھا، اس دور میں آہستہ آہستہ فارسی اور عربی زبان کا جو زور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ اردو اور ہندی زبان لیتی جا رہی تھی۔ تو اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے غالب نے کتاب لکھی جس میں اردو اور ہندی کے عام بول چال والے الفاظ سارے اس میں شامل کر دیے۔ اور یہ کتاب انہوں نے 9 عمر بچوں کے لیے لکھی جو ابھی۔ تو یہاں آ کر ہم نے اس پوری غزل کو سمجھ لیا۔ چلیے کیا اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس غزل کا قافیہ اور ردیف کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قافیہ اور ردیف ہوتا کیا ہے۔ قافیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آخری لفظ سے پہلے ہم آواز لفظ آئے، جیسا کہ حاصل، دل، دونوں ہم آواز ہیں۔ پڑھیے، حاصل، دل، تو یہ ہے قافیہ۔ یہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ہوتا ہے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی غزل لکھنا ناممکن ہے، یعنی غزل کے لیے قافیہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس غزل کے دوسرے شعر میں کیا قافیہ ہے؟ جاہل، بالکل صحیح، حاصل، دل، جاہل۔ اب یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ قافیہ کا یہ جو آخری حرف ہے لام،
یہ آپ کو ہر جگہ سیم ہی نظر آئے گا، یعنی ایک ہی ہوگا. بے شک اس سے پچھلے جو حروف ہیں وہ تبدیل ہوں گے، ہم آواز ہوں گے، لیکن آخری جو حرف ہے وہ قافیہ کا ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، جس سے ہم قافیے کی پہچان کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے حرف روی. تو اس طرح جب بھی آپ کو کسی غزل میں قافیہ تلاش کرنے کا کہا جائے تو آپ نے اس کے آخری حرف پر غور کرنا ہے. اب بات کر لیتے ہیں ردیف کی. ردیف کہتے ہیں اس لفظ کو جو قافیہ کے بعد، معاف کیجیے گا، جو قافیہ کے بعد بالکل ایک جیسا لفظ آئے شعر کے، معاف کیجیے گا، غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام غزل کے دوسرے مصرے میں آئے، جیسا کہ نہیں، نہیں. یہ ہے ردیف. اور اس کے بغیر بھی غزل لکھی جا سکتی ہے، یعنی ردیف نہ بھی ہو تب بھی غزل لکھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر غزلوں میں ردیف لازمی ہوتا ہی ہے. تو آج ہم نے غزل کی پڑھائی کی، اور اس غزل کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور غزل کی پڑھائی دوبارہ کرنے کی کوشش کرنی ہے.